سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ابراہیم نام، آیت 35 کے فقرے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت ابراہیم کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اکثر سورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، یعنی وہ سورہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، عام انداز بیان مکہ کے آخری دور کی سورتوں کا سا ہے۔ سورہ رعد سے قریب زمانے ہی کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے، خصوصاً آیت 13 کے الفاظ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اہل مکہ پچھلی کافر قوموں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تل گئے تھے۔ اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے سے رویے پر چلنے والی پچھلی قوموں کو دی گئی تھی کہ لا نہلکن الظالمین، ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے، اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش روؤں کو دی جاتی رہی ہے کہ لِنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم کو ہی اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ اسی طرح آخری رکوع کے تیور بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے۔ مرکزی مضمون اور مدعا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے، ان کو فہمائش اور تنبیہ، لیکن فہمائش کی بنسبت اس سورہ میں تنبیہ اور ملامت اور زجر و توبیخ کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہٹ دھرمی، اناد، مزاحمت، شرارت اور ظلم و جور میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ Like, share and subscribe for more videos.